السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا معشر الجنی، یا معاشرہ اے گروہ الجنی، جنوں کے، والانسی اور انسانوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے کہ جنوں اور انسانوں کے گروہ، عالم یاتکم، عالم کیا نہیں، یاتکم آئے تمہارے پاس، رسول منکم تمہیں میں سے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنوں سے فرمائیں گے، یعنی جنوں سے اور شیطانوں سے جنہوں نے انسانوں کو گمراہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت والے دن فرمائیں گے کہ اب تم عذاب کو بھگتو اپنے ان گناہ کی وجہ سے۔ تو اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے مخاطب ہے، یعنی انہی جنوں اور انسانوں کے گروہ سے مخاطب ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان سے قیامت والے دن فرمائیں گے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، عالم یاتکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول منکم تمہیں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت والے دن فرمائیں گے کہ تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا ان لوگوں نے دین کی دعوت نہیں دی تھی؟ کیا ان لوگوں نے توحید کی دعوت نہیں دی تھی جو تم لوگوں نے شیطان کی پیروی کی؟ یہ قصونا بیان کرتے تھے، یعنی وہ رسول بیان کرتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ اور ڈراتے تھے تم کو، لقاء ملاقات سے، یومکم ھذا تمہاری اس دن کی، یعنی نبیوں نے تمہیں دعوت بھی دی، تمہیں اس دن سے بھی ڈرایا، لیکن تم لوگوں نے شیطان کی پیروی نہیں چھوڑی۔ قالو تو وہ کہیں گے، قالو یعنی وہ جنوں اور انسانوں کے گروہ آگے سے کہیں گے، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا اپنے نفسوں پر، یعنی پھر وہ اقرار کریں گے اپنے گناہ کا، وغرتہم الحیات الدنیا، وغرتہم اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، یعنی وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، وشاہدوا اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، انہم بے شک وہ، کانوا تھے، کافرین کافر۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کافر پہلے تو کئی طرح سے اعتراضات پیش کرے گا، یعنی اللہ کے سامنے عذر پیش کرے گا، کبھی تو وہ اپنے شرک سے انکار کرے گا، تو کبھی تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سارا کچھ لے لے، مجھے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دے، لیکن آخر میں اس کو اقرار کرنا ہی پڑے گا۔ تو اب اس آیت میں اسی اقرار کا ذکر ہے، یعنی وہ اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کفر کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ذالکا یہ رسول اس لیے بھیجے، ذالکا یہ رسول اس لیے بھیجے، علم یکن ربک، علم یہ کہ نہیں ہے، یکن ربک تیرا رب، مہلک القری ہلاک کرنے والا کسی بستی کو، مہلکہ ہلاک کرنے والا، القری کسی بستی کو، بظلم ظلم کرنے کی وجہ سے، واہلھا اور اس کے رہنے والے، غافلون غافل ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر ایک حجت قائم کر دی، ایک دلیل قائم کر دی، تاکہ کل قیامت والے دن کو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس تو دین کی دعوت ہی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ رسول اس لیے بھیجے تاکہ کل کوئی عذر نہ پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک کرنے والا نہیں جب تک کہ اس میں رسول نہ بھیج دے۔ وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، درجات درجے ہیں، مما اس سے، عاملو جو انہوں نے عمل کیے، یعنی ہر جنوں اور انسانوں کے لیے ان کے اعمال کے مطابق ہی درجے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس طرح انسان جنتی اور جہنمی ہوں گے، اس طرح جن بھی جنتی اور جہنمی ہوں گے۔ وما ربک اور نہیں ہے تیرا رب،
بغافلین غافل اما اس سے یعملون جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر کسی کے عمل کی خبر ہے۔ وربک اور تیرا رب الغنی بے پرواہ ہے، ذو الرحمتی رحمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے گا تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اگر کوئی اللہ کا انکار کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اگر ہم ایمان لائیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، یعنی اللہ کو اس سے کوئی فائدہ اور نقصان نہیں۔ ذو الرحمتی اور اللہ رحمت والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے۔ ان یشاء اگر وہ چاہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ ان یشاء اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یذہبکم لے جائے تم کو، ویستخلف اور لے آئے من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جسے وہ چاہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے تمہیں ختم بھی کر سکتا ہے، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ کما جیسا کہ انشاکم پیدا کیا تم کو، من ذریتی اولاد سے، قوم آخرین دوسری قوم کی اولاد سے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو تباہ برباد کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو کہ کبھی بھی اللہ کا انکار نہیں کریں گے۔ انا بے شک ما توعدون ما جو توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو، لآتٍ وہ آنے والا ہے، اس سے مراد قیامت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، جس قیامت کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے وہ ضرور آنے والی ہے۔ وما انتم وما اور نہیں ہو، انتم تم بمعجزین عاجز کرنے والے، یعنی عاجز کرنے والے نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اگرچہ تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ بھی ہو جو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن دوبارہ زندہ کرے۔ قل اے نبی اب کہہ دیجئے، یا قومی اے میری قوم، اعملوا عمل کرو تم، علی مکاناتکم اپنی جگہ پر، انی بے شک میں بھی عاملون اپنی جگہ پر عمل کرنے والا ہوں۔ تو اب اس میں یہ اس بات کا حکم نہیں دیا قوم کو کہ تم کفر پر قائم رہو، بلکہ جب قوم نے انکار کر دیا، جب آپ قوم سے مایوس ہو گئے، یعنی جب امید ختم ہوگی کہ قوم ایمان نہیں لائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان الفاظ میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں اپنی جگہ پر، فسوف پس ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، من تکون لہ من کہ کون شخص ہے، تکون لہ کہ ہو اس کے لیے، ہوگا اس کے لیے عاقبت داری گھر آخرت کا، یعنی تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام اچھا ہے، کس کی آخرت اچھی ہے، کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنتوں کی صورت میں اجر دے گا۔ انہ بے شک لا یفلح الظالمون نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ، ظالم اور گنہگار کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، کامیابی صرف ایمان والوں کا ہی مقدر بنے گی، یعنی ایمان والے ہی قیامت والے دن فلاح اور کامیاب ہوں گے۔ وجعلوا اور بنا لیا انہوں نے، للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے، ذرا جو اللہ نے پیدا کیا، من الحرث کھیتی میں سے، والانعام اور جانوروں میں سے، نصیباً حصہ، یعنی خود ہی انہوں نے اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے بتوں کے لیے بھی حصے بنا لیے اور اللہ کے لیے بھی۔ اللہ نے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود ہی انہوں نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اس طرح کے فیصلے کر لیے، یعنی بتوں کے لیے بھی حصے بنا لیے اور اللہ کے لیے بھی۔ فقالو پس کہا انہوں نے، ھذا یہ حصہ، للہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق، یعنی خود ہی اپنے وہم و گمان کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، وھذا اور یہ حصہ لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔
فما کانا پس جو ہوتا لی شرکائہم ان کے شریکوں کے لیے فلا یاسلو پس نہ اس کو ملاتے اللہ اللہ کے حصے کی طرف، یعنی جو حصہ ان کے بتوں کا ہوتا، ان کے دیوتاؤں کا ہوتا، اسے اللہ کے حصے میں نہ ملاتے۔ وما کانا للہ وما کانا اور جو ہوتا للہ اللہ کے لیے فاہوا یاسلو پس اس کو ملا دیتے الی شرکائہم اپنے شریکوں کی طرف، یعنی اگر امید کے مطابق، امید کے برعکس یعنی امید کے خلاف ان کی پیداوار میں کمی آ جاتی، ان کے بتوں کے حصے میں کمی آ جاتی، تو وہ اللہ کے حصے سے نکال کر بتوں کے حصے میں ملا لیتے تاکہ ان کے بتوں کے حصے میں کوئی کمی نہ آئے، لیکن بتوں کے حصے سے نکال کر اللہ کے حصے میں نہ ملاتے۔ تو اب اس آیت میں اسی بات کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حصہ ان کے دیوتاؤں کا ہوتا وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا۔ سا برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے فیصلے کر لیے، اپنے اپنے عقیدوں کے اپنے اپنے عقیدے بنا لیے، اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق عمل کرنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام برے کام ہیں، ان کا انجام برا ہے، کیونکہ مشرک کی تو کبھی بھی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی بیماری سے بچا کر رکھے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔